السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے پراسرار، سب سے مقفل اور سب سے زیادہ بحث طلب ملک میں لے کر چلیں گے۔ ایک ایسا ملک جہاں ایک خاندان کی حکومت 3 نسلوں سے چل رہی ہے، جہاں عوام کے پاس انٹرنیٹ نہیں، موبائل فون کی آزادی نہیں، باہر کی دنیا سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں باہر کی دنیا زیادہ جانتی بھی نہیں، اور جو جانتی ہے وہ بھی افواہوں، خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے۔ یہ ہے شمالی کوریا یا کوریا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی شخص حکمران خاندان کی بے ادبی کرے تو پوری نسل کو سزا دی جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ صرف وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے؟ اور کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آخر ایک ایسا ملک جدید دور میں کیسے زندہ ہے، جہاں لوگوں کو اپنی زندگی پر مکمل اختیار نہیں؟ آج ہم ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، شمالی کوریا کی تاریخ سے لے کر اس کے موجودہ لیڈر کم جونگ تک۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اس کے فوجی نظام سے لے کر عوام کی زندگی تک اور اس کے حیرت انگیز اور خوفناک حقائق تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شمالی کوریا کا یہ دلچسپ اور انوکھا سفر۔ شمالی کوریا کی تاریخ۔ ناظرین، کوریا ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے کوریا چھوڑ دیا۔ 1945 میں کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا۔ شمالی حصے پر سوویت یونین کا اثر تھا، جبکہ جنوبی حصے پر امریکہ اور مغربی دنیا کا۔ 1950 میں کوریا کی جنگ شروع ہوئی تو 1953 تک چلی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمال اور جنوب الگ الگ ملک بن گئے۔ شمال میں کم il سنگ نے حکومت سنبھالی اور کمیونزم نافذ کیا۔ حکمران خاندان کم il سنگ 1994-1948 شمالی کوریا کے بانی اور پہلے صدر، انہیں آج بھی ابدی صدر کہا جاتا ہے۔ کم جونگ il 2011-1994 کم il سنگ کا بیٹا، سخت گیر حکمران جن کے دور میں قحط اور غربت نے ملک کو ہلا دیا۔ کم جونگ ان 2011 اب تک موجودہ سپریم لیڈر، دنیا کے سب سے طاقتور اور متنازع حکمرانوں میں شمار۔ اپنی ایٹمی پالیسی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور۔ فوجی طاقت۔ شمالی کوریا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک ہے۔ آبادی تقریباً 2.6 کروڑ ہے، مگر فوجی اہلکار تقریباً 12 لاکھ ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو فوج میں جانا لازمی ہے۔ ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں جو دنیا کے لیے بڑا خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہر وقت جنوبی کوریا اور امریکہ کے خلاف تیاری میں رہتے ہیں۔ عوام کی زندگی۔ شمالی کوریا میں عوام کو حکومت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ انٹرنیٹ عام لوگوں کو دستیاب نہیں، صرف چند ویب سائٹس موجود ہیں جو حکومت نے بنائی ہیں۔ موبائل فون صرف اندرونی نیٹ ورک پر کام کرتے ہیں۔ باہر کی دنیا کی فلمیں دیکھنا، خبریں سننا یا کتابیں پڑھنا سخت جرم ہے۔ زیادہ تر لوگ غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ کھانے کے لیے راشن ملتا ہے، آزادی سے مارکیٹ نہیں۔ تعلیم اور میڈیا۔ تعلیم حکومت کے پروپیگنڈا پر مبنی ہے۔ بچوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ لیڈر سب کچھ ہے۔ اسکولوں میں کم خاندان کی تعریف پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیا مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ مذہب اور کلچر۔ شمالی کوریا خود کو مذہب مخالف ملک کہتا ہے۔ یہاں صرف جوچے آئیڈیالوجی ماننا ضروری ہے جو لیڈر کے گرد گھومتی ہے۔ البتہ روایتی کلچر جیسے موسیقی، ڈانس اور فنون کو حکومت اپنے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دنیا سے تعلقات۔ شمالی کوریا دنیا سے بہت الگ تھلگ ہے۔ زیادہ تر ممالک سے تعلقات محدود یا دشمنی پر مبنی ہیں۔ چین اس کا سب سے بڑا حمایتی ملک ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سیاحت۔ عام لوگوں کے لیے شمالی کوریا جانا تقریباً ناممکن ہے۔ جو جاتے ہیں انہیں صرف وہی جگہ دکھائی جاتی ہیں جو حکومت چاہتی ہے۔ ہر سیاح کے ساتھ ایک سرکاری گائیڈ ہوتا ہے۔ دلچسپ اور حیران کن حقائق۔ شمالی کوریا میں صرف 28 ویب سائٹس ہیں۔ یہاں سال کا آغاز 1912 سے ہوتا ہے کیونکہ یہ کم il سنگ کے پیدائش کا سال ہے۔ ملک میں بال کٹوانے کے لیے بھی 28 مخصوص اسٹائل ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اسٹائل نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی حکومت کے خلاف بولے تو صرف وہ نہیں بلکہ اس کے خاندان کے 3 نسلوں کو سزا ملتی ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں جب شمالی کوریا ہارا تو عوام کو وہ میچ ہی نہیں دکھایا گیا۔ شمالی کوریا میں ٹیکنالوجی۔ دوستوں، جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً امریکہ، چین، جاپان یا یورپ آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بند
ملک شمالی کوریا بھی اپنی مخصوص طرز کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ جی ہاں، اگرچہ عام لوگوں کے لیے انٹرنیٹ اور جدید سہولتیں تقریباً ناممکن ہیں، مگر حکومت اور فوج کے پاس اپنی منفرد ٹیکنالوجی موجود ہے۔ آئیے اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن۔ شمالی کوریا میں عام انٹرنیٹ موجود نہیں، عوام صرف ایک مقامی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جسے کوانگ میونگ کہا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک پر صرف حکومت کی اجازت شدہ ویب سائٹس ہیں جن کی تعداد بمشکل 28 ہے۔ موبائل فون موجود ہیں لیکن وہ صرف اندرون ملک کا باہر کے ملکوں کے ساتھ براہ راست رابطہ عام عوام کے لیے ناممکن ہے۔ شمالی کوریا میں تعلیم۔ دوستو، اگر ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں تعلیم کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں جدید یونیورسٹیاں، جدید نصاب، لائبریریاں اور انٹرنیٹ آتا ہے، لیکن شمالی کوریا میں تعلیم کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ یہاں تعلیم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس کا مقصد لوگوں کو حکومت اور خاص طور پر حکمران خاندان کے لیے وفادار بنانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شمالی کوریا کا تعلیمی نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ بنیادی ڈھانچہ۔ شمالی کوریا میں تعلیم سب کے لیے لازمی اور مفت ہے۔ اسکولنگ کا دورانیہ 12 سال ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں صرف ریاضی، سائنس اور زبان ہی نہیں پڑھائی جاتی بلکہ سب سے زیادہ زور حکمران خاندان کی تاریخ اور تعریف پر دیا جاتا ہے۔ یہاں ہر بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیم خاندان ان کے محسن ہے اور ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ شمالی کوریا کی کرنسی۔ ناظرین، دنیا کے ہر ملک کی ایک ایسی اپنی کرنسی ہوتی ہے جس سے اس کی معیشت اور عوام زندگی جڑی ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے شمالی کوریا کی تو یہاں کرنسی بھی عام کرنسی کی طرح استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی حکومت کے سخت کنٹرول میں ہے۔ آگے جانتے ہیں شمالی کوریا کی کرنسی کے بارے میں وہ حقائق جو دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ کرنسی کا نام۔ شمالی کوریا کی کرنسی کو نارتھ کورین وون KPW کہا جاتا ہے۔ اس کا نشان W کے اندر 2 لائنیں ہیں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 1 وون 100 کو چون استعمال نہیں ہوتا چون لیکن عملی طور پر عام عوام کے لیے کرنسی۔ عام زیادہ تر کرنسی کو بنیادی اشیاء خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مارکیٹیں اور دکانیں بھی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ کرنسی کی قدر سرکار طے کرتی ہے، عوام یا اوپن مارکیٹ کو کوئی اختیار نہیں۔ زیادہ تر اشیاء راشن سسٹم کے ذریعے ملتی ہیں، اس لیے پیسے کے بجائے کوپن یا راشن کارڈ زیادہ اہم رہیں۔ شمالی کوریا کی نائٹ لائف۔ ناظرین، جب ہم نائٹ لائف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نیو یارک کی جگمگاتی روشنی، دبئی کے شاپنگ مال، بینکاک کے نائٹ کلب اور پیرس کے کیفے کلچر آتا ہے، لیکن وہیں اگر ہم شمالی کوریا کی بات کریں تو یہاں نائٹ لائف دنیا کے ہر دوسرے ملک سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں رات کا مطلب آزادی نہیں بلکہ شوکت، پابندیاں اور خوف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شمالی کوریا کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ شہر کی روشنی۔ شمالی کوریا میں بجلی کی شدید کمی ہے۔ رات کے وقت زیادہ تر علاقے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ دارالحکومت پیانگ یانگ اور واحد شہر ہے جہاں کچھ لائٹس آن رہتی ہیں تاکہ غیر ملکیوں کو دکھایا جا سکے کہ سب ٹھیک ہے۔ باقی شہروں اور دیہاتوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ریسٹورنٹس اور ہوٹل عام عوام کے نائٹ لائف نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ پیانگ یانگ میں کچھ سرکاری ریسٹورنٹس اور ہوٹل ہیں جو خاص طور پر اعلیٰ طبقے اور غیر ملکیوں کے لیے ہیں۔ ان جگہوں پر شراب خانے، کبھی کبھار لائیو میوزک کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ سہولتیں عام عوام کے لیے بند ہیں۔ ناظرین، دنیا میں جب ہم ترقی یافتہ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو دبئی کی فل بوس عمارتیں، چین کی تیز رفتار ٹرین اور یورپ کے جدید پل ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن شمالی کوریا کا انفراسٹرکچر ان سب سے الگ ہے۔ یہاں ایک طرف پیانگ یانگ جیسے شہروں میں بلند و بالا عمارتیں اور جدید میٹرو موجود ہیں تو دوسری طرف دیہاتوں میں لوگ اب بھی مٹی کے گھروں اور کچے راستوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ شمالی کوریا کا انفراسٹرکچر کیسا ہے۔ دارالحکومت پیانگ یانگ شمالی کوریا کا سب سے جدید شہر، یہاں بلند و بالا عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور کچھ حد تک جدید سہولتیں موجود ہیں۔ حکومت زیادہ تر غیر ملکی مہمانوں کو یہی شہر دکھاتی ہے تاکہ دنیا کو لگے کہ شمالی کوریا ترقی کر رہا ہے۔ سڑکیں اور ٹرانسپورٹ۔ شمالی کوریا میں ہائی وے اور سڑکیں موجود ہیں لیکن ان پر ٹریفک بہت کم ہے۔ عام لوگوں کے پاس کار رکھنے کی اجازت نہیں، زیادہ تر سڑکیں خالی دکھائی دیتی ہیں جیسے ایک ویران شہر۔ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں اور ٹراموں کا تک محدود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی شمالی کوریا کی پوری کہانی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو ایک لائک ضرور کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے اور سب سے بڑھ کر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیے تاکہ جب بھی ہم نئی ڈاکیومنٹری لائیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، آپ ایک لائک اور سبسکرائب ہی ہمیں اور بھی زبردست
اور معلوماتی ویڈیو بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں پارٹ 2 کے لیے کامنٹ کریں تاکہ آپ تک مزید معلومات پہنچ سکے۔ شکریہ۔